السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأولیاء أمتہ وعلماء أہل سنتہ أجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة۔ صدق اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل عزت و قابل تکریم، انتہائی عالی مرتبت، عالی گھرانہ، استاد العلماء، مجھ ناچیز، کمزور اور بڑے چھوٹے انسان کے لیے بہت زیادہ مربی، شفیع، مہربان حضور قبلہ عالم سیدی و مرشدی، حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت، قبلہ عالم پیر سید ضیاء الحق شاہ صاحب سلطان پوری دامت برکاتہم العالیہ،
دیگر سادات عزام، معزز علماء اکرام، دور قریب تو تشریف فرما سارے معزز بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات نا جتنا بھی شکر ادا کریے کم میں کہ جس سونے سچے سچے رب حاکم و مختار رزاق و رحیم و کریم اللہ وحدہ لا شریک نے اساں ساریاں سنگیاں براما اپنی اس مصروف زندگی چوں کچھ وقت کٹ کے خالصتاً ایک مرد درویش، ایک صوفی باصفا، ایک آل رسول نے سالانہ عرسنا بہانہ بڑھا کے نبی علیہ السلام نے آل پاک نے بارگاہ نے اندر نظرانہ عقیدت پیش کرن واسطے اور اس عظیم ہستی کہ جس ہستی نے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگو اے میرا شہزادہ میرے بچوں میں اور میں اس بچوں ہوں، اس نے بارگاہ نے اندر نظرانہ عقیدت پیش کرن واسطے خصوصاً آج نے دن 10 محرم نے دن اساں سارے سنگیاں اس مقام تے آمنے نی مل بمنے نی ذکر خیر کرنے نی اور ذکر خیر سننے نی ہمت و توفیق نصیب فرمائی۔ اس سارا کل اس کی توفیق نہ لے جی، اپنا کوئی زور نہیں، کوئی جبر نہیں، کم از کم میری جڑی ذات ہے میں اپنے واسطے تک کہہ سکنا ہو سکنا تسی کیونکہ میرے نالو ہر لحاظ میں بہتر ہو علماء، حفاظ، طلباء، آپ حضرات، لیکن میری جڑی ذات ہے وہ بڑی کمزور ہے، بہت چھوٹی ہے۔ حضور قبلہ شاہ جی کی جڑی ذات ہے وہ بڑی بلند ہے، بڑی اعلیٰ۔ میں سمجھنا کہ انہاں لوگانا مجھ جیسے طالب علم حکم کرنا بھئی تو آ یہ میری سعادت مندی جی، کوئی تکبر وڈائی نہیں، کوئی زوری نہیں کرنے، ٹھیک ہے؟ تو اے میری سعادت مندی اور میں سمجھنا کہ اے اس نے کرم نال سب کچھ انسان کچھ بھی نہیں۔ میں آپ نے بابا جی نے گل کرا لگا حضرت مولا علی مشکل کشا، آپ ایک مقام تے ارشاد فرمانے کہ میں بعض اوقات کسی کمی نہ ارادہ کرنا کہ ایک کم میں کرنا اور میں اس تے دسترس بھی رکھنا، زور بھی طاقت بھی۔ علی پاک او علی جس نہ نعرہ مارنے اسی تے پکارنے یا علی مشکل کشا، پکارنے ہونا عقیدہ نہیں، میں بھی پکارنا، ٹھیک ہے؟ علی پاک نہ عقیدہ سنے علی پاک فرمانے میں بعض اوقات کسی کمے نہ ارادہ کرنا کہ ایک کم میں کرنا، میں اس نے دسترس بھی رکھنا، طاقت بھی رکھنا، زور بھی مارنا، لیکن اس نے باوجود میں وہ کم نہ کر پانا۔ اے سنے ہو بھائی، علی پاک فرمانے میں زور بھی مارنا، کوشش نے باوجود میں وہ کم نہ کرگنا، جس وقت نہ کرگنا تب وقت میڈا اس نے ذات پہ یقین اور پختہ ہوئے نا کہ اے علی اس نے مطلب تیرے تو علاوہ بھی کوئی ذات ہے، تیرے تو علاوہ بھی کوئی ذات ہے جس نہ تینڈے کمے وچ عمل دخل ہے، تیرے کمے پوچھا گیا یا امیر المومنین وہ ذات کو رہے، فرمایا میرے اللہ پاک نہیں ذات، میرے اللہ نہیں ذات، اللہ نہیں ذات ہے کہ جس نہ میرے کمے وچ عمل دخل ہے۔ اگر اسا منظور نہ ہوئے تو علی جتنا بھی زور مارے نہیں کر سکنا جب تک وہ نہ چلا اے اساں انہاں کو سبق ملا استاداں، آپ نے باپ دادا کا یاد کسی بندے سوال کیتا نا کیونکہ میں تو طالب علم ہاں، اے استاد شاہ جی بیٹھے ہیں، اے دائیں بائیں جتنے بھی بیٹھے ہیں آپ نال وابستہ لوگ، آپ نے صاحبزاد خان بیٹھے، ان لوگ میں تو کئی ہزار درجہ سینئر علماء نے، یہ بھی میں تو ساتھ دسا صرف گل اتنی تھوڑی آواز والے اشارہ پتنی محبت آ گئی نہ کہ یار تو آ تے ذرا نات سنا سی ساڑھے پیو دادا نہ ذکر کری تو بس اے میری مجلس بھی ہو رہی نہیں کوئی میں بوں بڑا خطیب یا بڑی کوئی بڑا آون یا وچ کچھ بھی نہیں، حقیقت کا یہ تو سب کرم ہے۔ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی جانتا نہ تھا، آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اے گل
اور میری پہچان بھی جڑی نا جی جس طرح میں حضور قبلہ شاہ جی بارگاہ چرز کرساں حضرت حسان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نات لکھی نا حضور میں تے عرض کرنے یا رسول اللہ کہ جو کچھ میں توڑی شان وچ آکھا نا اس نے یہ مطلب نہیں کہ میں توڑی بہت تعریف کر چھوڑی توڑی شان کو میں بتا چھوڑی اپنے شعر پڑھ کے اصل گل وی کملی آلیا کہ یہ جڑی توڑی شان وچ میں شعر آکھے نا انہاں شعر نہیں وجہ تو میرے کلام نہیں شان بن گئی توڑی تعریف نہیں وجہ کملی علیہ کریم نبی توڑی تعریف نہیں وجہ تو میرے شعرہ میں مقام اچھا ہو گیا تے میری جڑی پہچان ہو گئی اصل وچ او سیدہ نہیں تعریف نہیں وجہ تو میں آپ کو جنا جی آل رسولی تعریف نہیں وجہ تو میری پہچان بن گئی اور میرے حضور قبلہ عالم اعلیٰ حضرت حضور قبلہ تاجدار گولڈا نہیں وجہ تو زیادہ لوگ وہاں پہچان دیں اور گل بن گئی تو گل میں ہی عرض پہ کرنا کہ اپنی کوئی حیثیت نہیں تو ان لوگوں کو میں سبق ادا جی حضرت علی پاک فرمانا کہ میرے کمے تو مسنا عمل دخل جی یہ استاد سارے بیٹھے میں دائیں بائیں ان سینئر لوگ یہ طریقہ ہونا نا اپنا سمجھانے نا پڑھانے نا ایک بندہ بھی جو بولیا ہو سکے یا امیر المومنین یہ بات اللہ بندے ہیں کتنا دیتا ہے اختیار تے اپنے کو کتنا رکھا اے تک سمجھانا طریقہ علی پاک فرمایا ٹنگ چاہو اس چاہیے فرمایا دوئی چاہو سکے جی دوئی چاہیے تو ڈھانا فرمایا پتہ لگے کچھ تو چاہ دیتا اس سے کچھ اپنے کو رکھے دا دیکھو نا حضرت علی پاک ہے وہ ہستی ہے جنہوں نے متعلق رسول اللہ فرمایا کہ میں علم نہ شہرہ علی دروازہ ان پوری حدیث تک نا 3 صحابہ باقی بھی حضور فرمایا سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان پاک بنیاد دیوارہ چھت یہ ساری لیکن گل ہونا کہ آج علی نہیں ہو سی کیونکہ آج دیارہ جی علی نا تو میں گل میں کر رہا ہوں میں ساری حدیث نہیں میں صرف اگلا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ فرمایا علی دروازہ تو ایمان دسو اے تسی مارا جب ایک کوٹھا چاڑو نا برائیں جو تدہ بندے کو پوچھنے ہو یرا کوٹھے دے بڑے پیسے لائیں تے ایٹا بھی بڑی مانگی آندیاں تے 10 دروازہ کیڑا لائیں مصری کو پوچھنے ہو تیار نہ لائیں قائل لائیں الومنیم لائیں یرا زنگ نہ لگے کھادا نہ ونجے گھن نہ پے ونجو اگر تینے جا جڑا دا واری دروازہ رکھنے نہ مالے نہ سوچے نا تے رسول اللہ دروازہ ہنجے رکھ چھوڑے یا کملی علیہ دروازہ ہنجے نے رکھیا اللہ آکھیا محبوبہ میرے محبوب کہنے اعلان کر دیا کہ لوگوں میں علم کا شہر ہوں علی استاد آج کیونکہ یہ سادات کا دربار ہے جی آل رسول کی درباروں پر میں بیٹھا ہوں حضور قبلہ عالم شاہ جی کے بابا جی کا عرص ہے حضور قبلہ عالم حضرت شاہ جی علیہ رحمت کا آج عرص ہے تو میں آج بات سیدوں کی کروں کیونکہ یہ گھرانہ بڑا گھرانہ ہے جی خدا کے بعد اس کی مخلوقات میں میرا تو عقیدہ یہ ہے خدا کے بعد اس کی مخلوقات میں اگر کوئی عالی گھرانہ بڑے نسب والا بڑے حسب والا سخی عمدہ اور نفیس اگر کوئی گھرانہ ہے تو میرے رسول کا گھرانہ ہے بہت عالی گھرانہ جی حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم رمضان شریف میں آپ کی شہادت ہوئی ہے جی جن لوگوں نے دیکھا ہے میں کوشش کروں گا کیونکہ میں نے کہا میں طالب علم ہوں جو کچھ میں نے علماء سے سینئر سے سنا ہے بزرگوں سے کتابوں میں پڑھا ہے یا میں خود گناہگار نے 2 مرتبہ خود کربلا میں جا کر دیکھا ہے میں کوشش کروں گا کہ کما حقوق صحیح بیان کروں لیکن تاریخ ہے جی میں بھی انسان ہوں میرے جملوں میں میرے جوش خطابت میں کوئی جملہ ایسا بھی ہو سکتا ہے نکل جائے جو آل رسول کی شان کے مطابق نہ ہو تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میری اس خطا کو معاف فرمائے اور ہم سب کو مقام آل بیت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے تو رمضان کے مہینہ میں آپ کی شہادت ہوئی ہے جی علی پاک آپ دیکھیے یہ کتنے بڑے اوصاف کے مالک ہیں یہ لوگ جی آپ کے باپ دادا کہ 19 رمضان کو جی آباد میں 17 بھی لکھا ہے 19 رمضان کو آپ پر حملہ ور ہوا صبح کی نماز میں آپ جب تشریف لے گئے تو
کوفے کی وہ بڑی مسجد ہے، جن لوگوں نے دیکھی ہے بڑی خوبصورت مسجد ہے، علی پاک اس کے خطیب ہیں. تو پہلی رکعت ہوئی تو دشمن صفوں میں کھڑا تھا یا دائیں بائیں، طاق میں اسی انتظار میں تھا، علی پر حملہ ور ہوا. اتنی زور سے ضرب لگائی کہ پیشانی مبارک تک آپ کو زخم آ گیا. علی پاک گرے. حضرت امام حسن کو کہا کہ آپ نماز مکمل کروائیں. علی کو اٹھا لیا گیا، قاتل پکڑا گیا. جو بحث میں کرنا چاہتا ہوں اس گھرانے کی وہ یہ ہے کہ آپ پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں کہ حضرت علی پاک کا قاتل جب پکڑا گیا تو پوچھا گیا تو آپ کو بتایا گیا، آپ نے پہلا جملہ تو یہ فرمایا کہ الحمدللہ علی کامیاب ہو گیا. آگے جو نصیحت ہے، جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علی پاک نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن پاک کو بلایا اور کہا کہ حسن جی بابا. فرمانے لگے کہ اگر میں بچ جاؤں تو پھر میرا اور قاتل کا معاملہ ہے کہ میں نے اس سے کیا معاملہ کرنا ہے. اگر میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو پھر میرے پاس تو میرا وارث ہے. تو اس قاتل کو چھوڑ دے، یہ تیری مرضی. اگر قصاص کے طور پر تو اسے قتل کرے میرے قتل کے بدلے میں، تو ایک بات کا خیال کرنا کہ بس اسے قتل ہی کرنا، اس کے قتل کے بعد اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کرنا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ میں حضور کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں. آج جو یہود نصارہ یہ لوگ ہم مثالیں دیتے ہیں کہ ان کو انسانیت کا بڑا پاس ہے. آپ نے مطالعہ ہی نہیں کیا، اپنے باپ دادا کی تاریخ کو پڑھے. علی ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسانیت کیا ہے. کہا کہ حسن دشمنی کی آگ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اسے قتل کرنے کے بعد اس کے جسم کی اجزاء کو کاٹ دے. ہوتا ہے نا دشمنی میں لوگ. فرمایا یہ علی تمہیں کہہ رہا ہے بس صرف قتل ہی کرنا، قتل کے بعد اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کرنا. یہ انسانیت کا پاس. علی بتا. یہ سبق حضرت علی پاک کو کہاں سے ملا تھا؟ رسول کی درسگاہ سے، حضور کی درسگاہ سے ملا تھا. اس درسگاہ سے ملا تھا. اللہ اکبر. اس رسول جو رسول کو گالیں دی جاتی ہیں تو کملی والے کریم نبی دعائیں دیتے ہیں. جادوگر کہا جاتا ہے تو حضور دعائیں دیتے ہیں. رستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں تو رسول اللہ چادریں بچھا دیتے ہیں. یہ اس رسول سے درس ملا. اور تاریخ پڑھیں جی، حضرت امام زین العابدین سے بڑھ کر دکھ کسے ہو سکتا ہے کربلا کا، جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. آنکھوں سے جب حکومت بدلی نا، حالات بدلے تو حسین پاک کے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہا. انہوں نے کہا کہ لبو. حسین نے قاتل کتھے کتھے. پھر تو پتا جو حکومت ایکشن ایزی نے تھے، ڈاکو چور جڑے نے جنگل چ نسنے چھپنے. جی ہاں حسین نے قاتل نہ تھے. جی ہاں تا جڑے نامی گرامی لوگ ہیں اس وقت کربلا نہیں جانگے. ایک قاتل بڑا نامی گرامی آیا نٹھا جنگل وچ تے چند خیمے تکے تا اتھے آن بڑھیا تے خیمہ حضرت امام زین العابدین نے خیمہ رہا. میں تسان سیرت میں دسنا اس گھرانے نہیں کہ ان کتنے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، کتنے اچھی درجے والے لوگ ہیں. جی ہاں تے جب وڑیا نہ آن کے تو پریشان ہو گیا کہ میں تو موت کو بچنا ہو گیا تے موت نے منہ ہی جان بڑھیا. جس نے پیو ماریا اس نے گھر آن بڑھیا. ہن میں ڈکے بنسی حضرت امام زین العابدین جب تکیا پیو نہ قاتل آ گیا، ہوکنا پیا پریشان ہے، صحرائی علاقہ گرمی لگی ہوئی. آپ نے فرمایا کوئی مسافر آ گیا پانی دیو. کوئی مسافر آ گیا پانی دیو. اس پانی پی کے میں رہا پریشان ہو گیا تو شاید نہ ماں پہچاتا ہی نہیں. اگر پہچانا نہ تھا میں نے نہ سنا کرنا تے آخنا دلج کھٹ کھٹوسنا چوریاں کھٹ کھٹ تو ہونی نا کھٹ کھٹوسنا تے آخنا چلو پوچھی گی نا آخنا حضور ماں تو سب پہچانے نہیں. فرمایا بدبختہ مومن نی نظر اٹھنی تے سات آسمانیاں بلندیاں پار کر. تجھ کی سمجھا کہ میں تو پہچانے نہیں. فرمایا نا پہچان گدا. اس حقہ جی پھر پہچانے نہیں تے جو کچھ میں نے کیتا نہیں کہ مذاق تو نہ پہ کرے نہیں. فرمایا مومن مذاق بھی نہیں کرنے. یہ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ سلوک کیا یہ حقیقت ہے. اس حقہ جی یہ کی ماجرہ کی ہے اساں تو اڑنا کل کی کیتا ہے تے آج تسی میں نے لڑکیاں پہ کر رہے ہو. فرمایا سنگیا گل لے کہ کل کربلا وچ اسی ساڈے مہمان ہو
تساں کیتا ہے او یزیدی کردار آیا اے جو کچھ میں تیرے نال کیتا ہے حسینی کردار یہ رسول اللہ نے گھرانے میں لوگ اللہ تعالیٰ صبر علیہ حوصلے علیہ استقامت علیہ جی حضرت امام زین العابدین علیہ رحمت آپ نے صاحبزادے عرض کرنے بابا حضور میں تساں زندگی وچ کدے کھل کھلانے حسن نہیں تکیا فرمانے بیٹا جو کچھ میری آنکھاں کربلا وچ تکیا اگر تو ہی تک گیا تے تیری بھی ہنسی ختم ہو گیا ان لوگ ان ہستیاں سنیو آج 14 صدیاں بعد اسی وہ واقعات سن کے اکھاں چو آنسو آوے نے نہ قابو رکھ دے ان لوگ اور ہستی جنہ سارا کچھ اکھی نال تکیا لیکن تکو کتنے بڑے جگرے نے مالک ہے کتنے بڑے اوصاف سے ان لوگ ہیں جی جی میں نبی نے گھرانے نکال کر رہا ہوں اور ان لوگ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ ولایت نے منبع ولایت نے سردار جی جی ولیاں نے سردار تا کسی پوچھا نا کیونکہ انہاں لوگوں کو حکمت یہ گلاں ملنی ہے نا جی تے علی پاک نے کسی آکھا یا امیر المومنین ایک گل سنو سنگیت براؤج کی فرق ہے سنگیت براؤج کی فرق ہے علی پاک آکھا میرے نزدیک براز سونا تے سنگی ہیرا سنگی کی ہے اے تکے ہو جڑے سنگی ہو جی ہاں جڑے سچے ہو تو سچے ہو نا جڑے دو نمبر ہو وقت ٹپانے والے انہاں واسطے ذرا مصرع جملہ ذرا غور نال سنو جی ہاں فرمایا براز سونا تے سنگی ہیرا اس سوال کرنے والے آکھیا یا امیر المومنین چیزاں تو دوئیں قیمتی ہیں سونا بھی قیمتی تھی ہیرا بھی تے براؤں سونے نال تشبیح کیوں دیتی نے تے سنگیاں ہیرے نال کیوں تشبیح دیتی نے علی پاک فرمایا کہ براؤں سونا تاں